کون سے لوگ خون کا عطیہ کر سکتے ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر عالیہ بابر حمید موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر عالیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ خون کا عطیہ ایک آپ کو انسانی جو جبلت ہے اس کے عین مطابق ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس ہیلپ میں اگر کسی کی بھی ہیلپ کریں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ خون دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ہو جائے گا، چکر آ جائیں گے، کمزوری ہو جائے گی، خون دے دیا ہم میں خون کی کمی ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہماری باڈی اتنی اچھی بنائی ہوئی ہے سسٹم کہ ہمارے اندر 4 سے 5 لیٹر جو خون ہے اس میں تھوڑا سا لیور سپلین وغیرہ میں سٹور ہوتا ہے. یعنی جو چل رہا ہے خون کی نالیوں میں وہ تو چل رہا ہے. اگر اس میں سے آپ نکالیں گے تھوڑا سا بٹوین 400 ملز تک اگر آپ نکال رہے ہیں تو وہ جو سٹور والا بلڈ ہے وہ واپس ان شریانوں کے اندر آ جاتا ہے. ہماری باڈی کو ایک ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، یعنی وہ بیلنس کی اس میں آ جاتا ہے. تو پہلے یہ گھبرانا کہ اگر خون نکل گیا اتنا تو ہمیں کیا ہوگا، اس کے اوپر سب کو اطمینان ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا. پھر مانور آپ نے کہا کہ کچھ لوگ، کون لوگ نہیں دے سکتے خون، کیا اس میں ہوتی ہیں. تو دیکھیں سمپل سی چیز ہے، ہر ہیلدی ایڈلٹ دے سکتا ہے، جو بھی صحت مند ہے وہ دے سکتا ہے. اگر میں اس وقت صحت مند ہوں اور مجھے بخار ہے تو پھر مجھے نہیں جانا چاہیے. اس لیے آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس دن صحت مند ہیں تو آپ جائیے اور جا کے ضرور خون دیجیے. کچھ چیزیں ہیں جیسے ادویات ہوتی ہیں جو کہ خون کو پتلا کرتی ہیں، وہ خاص مخصوص چیزوں کے لیے دی جاتی ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم نے کہا ہے کہ وہ خون نہ دیں کیونکہ وہ صحیح کلوٹ نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں جیسے انیمیا ہے، تھیلیسیمیا ہے، جس میں خود خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ کو خود خون کی ضرورت ہے تو آپ کو نہیں دینا چاہیے. پھر ڈائبٹیز کے بارے میں، شوگر کی بیماری کے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہم دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں اگر آپ انسولن استعمال نہیں کر رہے تو. جو انسولن استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ دیجیے. جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ میڈیسن والے بالکل لے سکتے. ٹھیک. ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ، خواتین اکثر اوقات کیونکہ ہمارے منتھلی سائیکل ایسا ہوتا ہے کہ خون کی کمی خواتین میں نارملی ہوتی ہے، تو کیا وہ خواتین خون کا عطیہ کر سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں یا کوئی اسپیسیفک ایچ بی لیول ہوتا ہے کہ اتنا لیول ہوگا تو تبھی آپ خون دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہوتا ہے. پریگننسی میں تو آپ یہ دیکھیں وہ آلریڈی خون بیبی کو دے رہی ہیں تو دے کانٹ، سیدھی سی بات ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی ایک دوسرے انسان کو خون فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کا جو مقصد ہے کہ انسان کی خدمت کرنا وہ آلریڈی کر رہی ہیں پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں، جو حاملہ خواتین ہیں. ایچ بی لیول آپ کا نارمل رینج میں ہونا چاہیے. نارمل رینج ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے مختلف زندگی کے ادوار میں. خواتین منتھلی سائیکل کے دوران بھی اگر دوران نہیں دینا چاہیے بیکاز آپ کا آلریڈی بلڈ لاس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باقی کے جو پیریڈ ہے اس میں بالکل دے سکتی ہیں اور دیتی ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ ایکچولی اتنا سا تو بلڈ ویسے بھی نکال لو تو باڈی خود ہی کمپنسیٹ کر لیتی ہے، تو وہ بالکل دیں اس میں کوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خون دینے سے آپ کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کی آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ خون دیں، عطیہ کریں تو آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، آپ فریش ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا جو جسم ہے تر و تازگی آ جائے گی. خون نہ دینے سے بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو خون ہے وہ ہر 120 دن کے بعد جو بلڈ سیل بنتا ہے وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. یعنی ایک نارمل آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ کا خون نکلے یا نہ نکلے اس سیل نے تو ٹوٹ ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بہتر استعمال کر لیجئے. ہاں بھوک لگنے کا ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ خون دے کر آتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن سا فیل ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی کوئی والیوم تھوڑا سا لاس ہوا ہے. پانی وانی پیتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں ہاں میں ذرا تر و تازہ ہو گیا ہوں. پھر جوس ووس بھی پی لیتے ہیں لوگ نا. فوراً انہوں نے خون دے رہے ہوتے ساتھ جوس کے 2 ڈبے لگے گئے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اس سے بھی انسان فیل کرتا ہے، لیکن اس کے ہیں فوائد ہیں.
ابھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں. کچھ اسٹڈیز میں تو یہ بھی ہے کہ اسٹروک کی پریونشن, ابھی دیکھیں نا, جب تک ایویڈنس ہاتھ میں نہیں آتی اس وقت تک ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں. اور آپ کی بون میرو جو ہوتی ہے یہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں سیل, تو اگر بلڈ نکلتا ہے تو بون میرو ایکٹیو ہو کے پھر وہی خون جلدی جلدی بناتی ہے, تو آپ کی بون میرو کی اسٹیمولیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ اٹس آلویز اے گڈ سائن. بھوک کے بارے میں آئی ایم ناٹ سو شیور. وہ تو عذرائے تفننی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خون دیا ہے, کمزوری ہوئی, تو کمزوری دور کرنے کے لیے تو ہم مائنڈ کانشیس بھی ہوتے ہیں نا کہ اب خون دیا ہے تو زیادہ کھائیں گے تو خون بنے گا, کہیں یہ نہ ہو. تو اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہاسپٹلز میں طریقہ کار رکھا جاتا ہے کہ ہمیں صرف خون چاہیے, باقی اگر جو اسپیسیفک بلڈ گروپ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ وہ خون فراہم کر دیں تاکہ بلڈ بینک میں خون آ جائے اور وہ اس کو ایکسچینج کر دیں. ڈائریکٹ خون فراہم کرنا وہ ذرا بہتر ہوتا ہے, یا اس کا جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے رشتہ داروں کو, بہت سارے لوگ اس حوالے سے بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی ہمارا رشتہ دار ہے تو ہمارا ہی خون لگے گا, باہر کا کوئی خون نہیں ہم نے لینا. تو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. خون ایسے ہی نہیں ہوتا کہ فلموں میں ہوتا ہے کہ ادھر سے خون جا رہا ہے ڈائریکٹ دوسرے میں لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. دس از جسٹ اے میتھ. اس کی پراپر پروسیسنگ ہوتی ہے. اکثر تو ایک بیگ خون سے آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں. پیکڈ ریڈ سیل الگ نکل آتے ہیں, پلازما الگ نکل آتا ہے, تو آپ ان کو کئی لوگوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از فیزیبل, کیونکہ آپ کو یوزلی ایمرجنسی کنڈیشنز میں چاہیے ہوتا ہے خون. تو جو زیادہ ریڈیلی اویلیبل ہے, جو فوری طور پہ آپ کو دستیاب ہے, آپ کو وہی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ہم نے رکھا ہوتا ہے ہمارے بلڈ بینکس میں موجود ہوتا ہے. اور وہ کیا چیک کر کے رکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو پیشنٹ کو افیکٹ کرے؟ بالکل اسکریننگ پروسیس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. دیکھیں HIV کی ایک زمانے میں پاکستان میں بہت زیادہ لہر آ گئی تھی. ہیپیٹائٹس B بہت کامن ہے, ہیپیٹائٹس C آل دو ٹریٹ بھی ہو جائے اس کے باوجود ہم نہیں ان کو کہتے کہ یہ ہو سکے. کئی بیماریاں ہوتی, سفلس وغیرہ, تو ہم لوگ اسکرین کرتے ہیں. اسکریننگ کا پروسیس ہوتا ہے, اور ہم تو انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ بلڈ دینے کے لیے آئیے, آپ کی مفت میں اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں. ڈاکٹر عالیہ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے گھر میں ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم خون اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ فائدہ مند ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیشنٹ کو بچا لیں. بالکل. اس میں اتنے ہم ایگریسیولی خون ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا گیپ لینا ہے. تو ایک ہیلدی انڈیویجول کے لیے اگر اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تو اگلی دفعہ بلڈ وہ کب ڈونیٹ کر سکے گا, کتنی ڈیوریشن کے بعد؟ دیکھیں منیمم 3 مہینے, کیونکہ میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ 120 ڈیز, تو 3 مہینے سے پہلے نہیں دینا چاہیے. اٹس ناٹ سیف. آپ کو خود ہیلدی ہیں تو آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو 3 مہینے سے پہلے نہیں. 3 سے 4 مہینے کا آرام سے گیپ دیجئے. پھر یہ دیکھیں نا, ایک فیملی ممبر ہے تو ایکسٹینڈڈ فیملی, پاکستان میں تو بہت مطلب آپ کے محلے والے بھی انکل آنٹیاں ہوتے ہیں, تو آپ کی اگر محلے میں بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو لائن سے لوگ, جیسے آپ نے بالکل بتایا کہ کتنی نیچے اپیل کے نیچے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو ہر آدمی اگر ایک بھی دے رہا ہے پوائنٹ, تو جس بندے کو 100 کی بھی ضرورت ہے تو 100 بندے آرام سے اویلیبل ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ویسے ہمیں ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ 100 تو میں نے ایسے ہی آپ کو مطلب اوور ایگزیجریٹ کر کے بتایا ہے. 3-4 بوتلیں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جو ایکسیڈنٹس وغیرہ جس میں میسو بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے, زچہ بچہ کے لیے احتیاطاً 1 بوتل فراہمی کا وہ رکھا ہوتا ہے کہ جی 2 ہینڈ ہو. تو ڈاکٹر صاحب اب تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں اور ان کو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے, ہمارے کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ہمارے نوجوان ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اب ان کے لیے بلڈ ڈونیشن ایک ایلیمنٹ کیسا ہے جو انسانیت کی خدمت کی ہم بات کرتے ہیں, پھر جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور وہ ریگولرلی کرتے ہیں, ہر 4 مہینے بعد کرتے ہیں, ان کو اپنا HP لیول مینٹین کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیں جو ہیلدی خوراک ہے نا, اس میں آپ نے دیکھیں آئرن تو سیب, پالک, کلیجی, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ کو کچھ وٹامنس چاہیے ہوتے ہیں, جیسے فولیٹ
بلڈ کے اس میں ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ کی گرین لیفی ویجیٹیبلز میں ہوتا ہے, وٹامن B12 ہوتا ہے. ویسے زیادہ تر سبزیاں اگر آپ کھا رہے ہیں نا تو یہ پریٹی مچ کورڈ. اس کے ساتھ تھوڑا ریڈ میٹ کا بھی وہ ہوتا ہے, لیکن پلیز اس کو اوور بورڈ نہیں جانا, پتہ چلے گاؤٹ ہو گیا وہ کرتے ہوئے. صحیح. تو مناسب جو ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے بیسیکلی اٹس لائک ہر چیز مناسب مقدار میں. آپ بلڈ ڈونیٹ کریں نہ کریں, آپ کو غذا یہی کھانی چاہیے. ڈاکٹر عالیہ, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ سے خاص طور پہ کوئی پیغام عوام کے لیے جو کہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کیمپس لگے ہیں, کن کن چیزوں پہ ہم نے فوکس رہنا ہے کہ سرنج کیسی ہو اور کیا ہو کہ ہم سیفلی سیکیورلی ایک ہیلدی طریقے سے بلڈ ڈونیٹ کر سکیں, اس حوالے سے ان پہ کوئی پیغام دیں گی؟ دیکھیے جی, آپ خود اگر ہیلدی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائیے کیمپ میں, ہم خود دیکھ لیں گے آپ کو کہ اسکریننگ ہم کر لیں گے. آپ نے بس گھر سے نکلنا ہے. یہ جو پہلا قدم آپ لیں گے یہ کتنے خاندانوں کا, کتنے گھرانوں کا مستقبل بچا سکتا ہے, یہ سوچ کے نکلیے اور ضرور نکلیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ, آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ رہی ہیں, اور خاص طور پر خون عطیہ کرنا, جیسے کہتے ہیں کہ ہم خون ہماری پہچان بھی ہوتی ہے, اور خون ہمیں اپنا بہت زیادہ عزیز بھی ہوتا ہے. کسی سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہو نا ہمیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خون کا رشتہ ہے. اور خونی رشتے جو ہیں وہ حضرت غالب نے بھی کہا تھا, رگوں میں دوڑتے پھر رہے کہ ہم نہیں قائل, جب آنکھ سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. لیکن ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم ہیلدی ہیں, ہیلدی شہری ہیں, تو اپنے ہی ملک کے لوگ, اپنے ہی جیسے انسان جو تھیلیسیمیا کا شکار ہیں, کسی مشکل میں ہیں, ان کو خون کی ضرورت ہے, تو ہم خون کا عطیہ کریں. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ کی باڈی میں جو خون بن رہا ہے 120 ڈیز بعد, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, وہ سیلز ڈسٹرائے ہو جائیں گے, تو اس کا عطیہ کریں اور اپنی زندگی میں جو اپنی چیزیں ہیں ان کے اچھے طریقے سے ایک پازیٹیو وے میں استعمال کریں. اور خون کا سب سے اچھا استعمال یہی ہے کہ اس کو عطیہ کیا جائے ایک اسپیسیفک ڈیوریشن کے بعد. اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. صبح پاکستان میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.